بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. محترم سامعین، پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں قیام کریں، زندگی بسر کریں، گزاریں. اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا اور کھاؤ، کل بولتے ہیں نا، کل کھاؤ، اسی سے دو کے لیے کلا، وَكُلَا اور تم دونوں میاں بیوی کھاؤ پیو، لیکن حیث شئتما جہاں چاہو کھاتے پیتے رہو، پوری جنت میں آزادی ہے تمہیں، رغدان مزے لے لے کر کے، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے درخت کی طرف اشارہ کیا، ولا تقربا هذه الشجرہ، پوری جنت تمہارے لیے آزاد کر دی گئی، جہاں چاہو جیسے چاہو کھاؤ پیو، لیکن بس یہ ایک درخت دیکھو، ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت جو نظر آ رہا ہے بس اسی کے قریب نہیں جانا، یعنی اس کا پھل نہیں کھانا، ورنہ اگر کھا لو گے تو کیا ہوگا، فتکونا من الظالمین،
تو تم میاں بیوی دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پچھلے ہفتے میرے خیال سے اسی پر گفتگو آ کے رکی تھی اور بات چل رہی تھی جنت کی کہ آیا کون سی جنت ہے، لوگ بحث کرتے ہیں کون سی جنت تھی جس میں آدم اور حوا ٹھہرے ہوئے تھے، تو دنیا بھر کی باتیں، کسی نے کہا دنیا کا کوئی گارڈن رہا ہوگا، ہاں اللہ نے جو بنایا اسے بنا دیا ہوگا، وہی جنت رہی ہوگی۔ نہیں، یہ وہی جنت ہے جس جنت میں قیامت کے دن لوگ داخل کیے جائیں گے، اسی جنت میں اصلی جنت میں۔ کیوں؟ اب لوگ کہتے ہیں اس وقت جنت کیا تھی، کہاں تھی؟ نہیں، ان کا نظریہ اصل میں یہاں سے ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو اللہ جنت جہنم بنا کر کے لوگوں کو داخل کرے گا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور جہنم دونوں کو اللہ تعالی نے پیدا کر دیا ہے۔ اور حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی تھی، مختلف دلیلوں سے ثابت کیا کہ جس وقت آدم پیدا کیے گئے جنت اس وقت تیار تھی اور جہنم بھی تیار تھی، اس لیے اسی جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا تھا جو جنت اصلی ہے، اور قیامت کے دن فریقوں فی الجنت و فریقوں فی السعیر کے تحت فیصلہ کر کے لوگ داخل کیے جائیں گے۔ یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے، دیکھو یہ انسان واقعی اگر اسی ایک بات کو اس آیت پر سمجھ لے تو اپنی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ دیکھو ایک ہی جنت ہے، پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، حکم دیا، ٹھیک ہے نا؟ فَكُلَا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ جنت ہے میاں بیوی جہاں چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، لیکن پھر وَلَا تَقْرَبَا، اسی وقت اللہ نے منع بھی کر دیا۔ ایک ہی جنت میں درختوں کا پھل اور جنت کی نعمتوں کے کھانے کا حکم دیا اور اسی میں کیا کیا؟ منع کر دیا۔ جنت ایک ہی ہے لیکن حکم بھی دیا اور اسی جنت کے بعض درختوں کا پھل کھانے سے منع دے۔ امر بھی اور نہیں بھی ہے، امر اور نہیں دونوں۔ جنت تو ایک ہی ہے لیکن آدمی کے اندر صلاحیت دو چیزوں کی ہے، یہی پورا اسلام اسی پر گھوم رہا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالی کچھ چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور اسی جگہ کچھ چیزوں سے منع کر دیتے ہیں۔ یہی آدمی کا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ آدمی کے اندر جنت تو ایک ہی ہے، کوئی ضرور نہیں کہ وہ درخت ایسا تھا کہ اس درخت کا پھل کھاتے تو آدم گونگے بن جاتے، زبان سوکھ جاتی یا آدم بیمار ہو جاتے۔ پورے قرآن کو پڑھ ڈالو، اس درخت کی کوئی شکایت اللہ نے بیان کی، اس کے اندر یہ عیب ہے اس لیے آدم کو منع کر دیا آدم نہ کھائیں، یا وہ زہر والا درخت کا کھا لے کے تو زہر فوڈ پوائزن ہو جاتا، نہیں، کچھ نہیں۔ جنت جنت ہی ہے، کوئی گندی چیز تو نہیں ہوگی وہاں، ہر چیز بہتر ہوگی۔ لیکن آدم کے اندر اور حوا کے اندر اور ان کی اولاد کے اندر اللہ نے دو صلاحیتیں رکھی ہے، فرما برداری کی بھی اور نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہی ہے، آزمائش۔ اسی لیے دیکھو اللہ فرماتے کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکور، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرا۔ نبتلیہ، کیا؟ نبتلیہ، دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم نے اس کے لیے انا ہدیناہ السبیل شاکرا و اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے اندر دونوں صلاحیت، اسے اللہ نے کیا فرمایا؟ نبتلی، ہم نے آدم کو پیدا کیا تاکہ ہم کیا کریں؟ اس کو آزمائیں۔
یہی امتحان ہے۔ دنیا کے اندر اوامر بھی ہیں اللہ کے، نواہی بھی ہیں۔ کسی چیز کا حکم دیا اور پھر وہیں کسی چیز سے منع کر دیا، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں اور امتحان لیں، ایکم احسن عملا۔ یہاں برائیاں بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں چیزوں کا حکم دیا ہے اور ہزاروں چیزوں سے تمہیں روک دیا ہے، بلکہ جن چیزوں سے روک دیا ہے بظاہر اس میں زیادہ مزہ نظر آ رہا ہے، تمہیں روک دیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرشتوں کو اللہ نہیں آزمائے گا، کیوں؟ فرشتوں کے اندر صرف ایک ہی صلاحیت ہے، کس کی؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے اندر برائی کرنے کی کوئی صلاحیت اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ دونوں صلاحیتیں کس کے اندر رکھی ہیں؟ اس لیے فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں ہے۔ امتحان صرف کس کا اللہ نے لیا؟ انسان کا اور جنات کا۔ ان کے اندر اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے انسان کو موت دیا، زندگی عطا کی ہے، اور پھر موت دیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ سوچو، اس دنیا میں ہم آئے ہی ہیں امتحان گاہ میں بیٹھنے کے لیے، ہم ایگزام دے رہے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں، امتحان لیں کہ تم میں کون شخص اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اور جس دن آزمائش کا دور ختم ہو جائے گا، امتحان کا، جتنے انسانوں کو اللہ کو پیدا کرنا تھا، جب سارے انسانوں کو پیدا کر دیا، اب کوئی انسان پیدا ہونے کے لیے باقی نہ رہ گیا، سب کا امتحان مکمل ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم۔ سورہ کہف کی آیت، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے زمین پر جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ سب کس لیے؟ زینۃ لہا، زمین کی زیب و زینت کے لیے۔ یہاں باہر کھڑے ہوئے ہیں رمل میں، ریگستان میں، اذان ہوئی تب تو مسجد میں آنا کوئی مشکل نہیں، آ جائیں گے، چلو بھائی اذان ہو گئے مسجد میں، کم سے کم دھوپ سے بچ جائیں گے۔ لیکن ٹکٹ لے کر کے کسی گارڈن میں چلے گئے ہیں جہاں بچوں کے جھولے ہیں، آپ کے لیے طرح طرح کے دیکھنے کے مناظر تیار کیے گئے ہیں، جہاں کھیل کود کے بھی سارے سامان ہیں۔ اب وہاں اذان سننے کے بعد کوئی مسجد میں آ جائے تب اندازہ لگتا ہے کہ ہاں کون کتنا بڑا مومن ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا کوئی مشکل نہیں ہے، آ جائے گا۔ تو زمین کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، زمین میں دل بہلانے والی اور مشغول کرنے والی، زینت بخشنے والی بہت ساری چیزیں پہ۔ انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے زمین پر جو کچھ بھی ہم نے رکھا ہے، زینت اللہ ہے، کس کے لیے؟ زمین کی زینت کے لیے۔ اور پھر اسی میں اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا، طرح طرح کی رنگینیاں، طرح طرح کی زیب و زینت، طرح طرح کی زیبائش، ساری چیزیں دنیا کے اندر۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ساری زینت کی چیزوں سے ہم نے زمین کو کیا کر دیا ہے؟ دنیا کو مزین کر دیا ہے۔ اور اسی مزین کی ہوئی زمین میں اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لنبلوہم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم امتحان لیں۔ اتنی پرفضا،
اتنی مشغولیات، اتنی دیدہ دیب، اتنی خوشنما زیب و زینت میں رہ کر کے کون انہی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے لذت والی چیزوں میں، اور کون ایسا ہے جو انسان اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ. پھر وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. جب سارے انسان آ چکیں گے اور اب آخری انسان بھی پیدا ہو گیا، اب کوئی انسان پیدا ہونے والا نہیں ہے، سب کا امتحان مکمل، جتنے لوگوں کو پیدا کرنا تھا سب کا امتحان لینے کے بعد اب زمین کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اب زمین کی زیب و زینت کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ساری زیب و زینت کی چیزیں دنیا سے ختم کر کے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. کیوں؟ اب امتحان کا کوئی وقت رہ ہی نہیں گیا ہے. تو آدم کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، اور جنت میں کچھ درخت، سارے درختوں کے کھانے کی اجازت دیا، اور ایک درخت کے بارے میں کیا فرمایا؟ نہیں کھانا. حالانکہ وہ بھی درخت تو جنت ہی کا ہے نا بھائی، اس کو بھی اللہ اجازت دے دیتا تو آدم کا امتحان جنت میں نہ ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں ایک چیز اور ہے، وہ درخت کیا تھا؟ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ نے آدم کو منع کیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا گندم تھا. کیا تھا؟ اتنا مشہور ہوا کہ ہندو بھی جانتا ہے. ہمیں یاد ہے بچپنے میں اپنے کھیت میں ایک مرتبہ ہم لے گئے، ہمارے والد صاحب تھے، کچھ بھائی، اس میں بیج ڈالنا تھا. تو ہمارے والد کو کس نے بتا دیا تھا کہ گندم سے اللہ سے زیادہ کیا پسند کرتے تھے؟ گندم کے اندر جو ملا دیا جائے تو صحت کے لیے زیادہ اللہ اس کو پسند کرتے تھے. بہرحال جس نے بتایا، والد صاحب بڑے زندگی بھر احتیاط کرتے، گندم کی روٹی نہیں، گندم کے ساتھ جو ملاؤ پھر کھاؤ. اچھا، تو بیج بھی وہی ڈال رہے تھے. اتنے میں ایک برہمن آیا پنڈت، میاں صاحب، میاں جی کیا ڈال رہے ہیں؟ والد صاحب نے کہا کہ گندم کے ساتھ جو ملا کر کے. ہاں اچھا کیا تو آپ نے. بابا آدم کو پنڈت ہندو کہا ہے، بابا آدم نے گندم کھایا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو جنت سے اتنا مشہور کیا کہ ہندو بھی جانتا ہے کہ جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تو کون تھا؟ گندم تھا. کچھ لوگوں نے کہا انار تھا، انار. کچھ لوگوں نے کہا انجیر تھا. یہ دنیا بھر کی کہاوتیں ہیں. اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی درخت کا نام نہیں لیا. اس لیے جہاں اللہ اس کے رسول خاموش ہوں وہاں بہتر یہی ہے کہ ہم بھی اس درخت کو متعین نہ کریں. کیوں؟ اصل قصہ یہ نہیں بتانا تھا کہ ہاں کس درخت کا پھل تھا. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے باپ آدم سے تم لوگ عبرت و نصیحت حاصل کرو. آدم کو اللہ نے جنت سے کیوں نکالا؟ اللہ نے ایک چیز سے منع کر دیا تھا، لیکن آدم نے وہ کر لیا. آئی بات سمجھ میں؟ آدم کو لا یفتنن یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. آدم کی اولاد خبردار، جیسے منع کی ہوئی چیز کرنے سے آدم کو شیطان نے بہکا کر کے جنت سے نکلوا دیا. آدم چلے گئے، لیکن وہ ابلیس اور وہ شیطان آج بھی موجود ہے. ذرا تم ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو تم کو بھی منع کی ہوئی چیزوں کو کھلا پلا کر کے ابلیس جنت سے تم کو بھی محروم کر دے. قرآن پاک سورہ اعراف کیا، یا بنی آدم، آدم کی اولاد ذرا ہوشیار ہو. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. تمہارے باپ دادا کو جیسے نافرمانی کروا کر کے ماں باپ آدم اور حوا کو
جنت سے نکلوا دیا. کہیں ایسا نہ ہو شیطان تم کو بھی بہکا کر کے نکلوا دے. یہ عبرت و نصیحت کی چیز تھی کہ آدم علیہ السلام ان کی بیوی حوا کو جنت سے کیوں نکلنا پڑا؟ اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا آدم اور حوا نے وہ کر لیا. تو عبرت و نصیحت کیا؟ اللہ نے فرمایا تم وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے ورنہ تم کو بھی جنت سے محروم ہو جانا پڑے گا. یہ عبرت و نصیحت کی چیز تھی. اب تھوڑی دیر خوب ٹھنڈی دل سے سوچیں ہماری آنکھیں وہ کتنا کرتی ہیں جس کا حکم ہے اور وہ کتنا دیکھتی ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. ہماری یہ کان اچھی باتیں کتنا سنتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور یہ کان ان باتوں کو کتنا سنتے ہیں کتنا ٹائم لگاتے ہیں جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. ہم اپنی زندگی کے دیکھیں ہمارے عمل میں وہ کتنی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں اور کتنی چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ نے منع کر دیا ہے. جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ممنوع ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں. کون سی عبرت و نصیحت ہم نے آدم کے قصے سے حاصل کی؟ مقصد یا بنی آدم، آدم کی اولاد ذرا ہوشیار رہنا. لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا کر کے جنت سے نہ نکال دی جیسے آدم کو اور حوا کو نکال دیا تھا. ہر آدمی اس پر غور و فکر کرے اور اپنے معاملات کا جائزہ لے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا، پھر شیطان نے آدم اور ہما یعنی دو ان دونوں، کن دونوں کو؟ آدم اور حوا کو، ان کو پھسلا دیا، بہلا لیا. ان کے پیر پھسل کے چلتے ہوئے سلیپ کر جائیں، غلطی سے تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم اور حوا کو کیا کیا؟ بہکا دیا، پھسلا دیا. اور کیسے پھسلایا یہاں تذکرہ نہیں. قرآن پاک کے مختلف مقامات پر، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، کئی چیز. فَدَلَّاهُمَا بِغَرُورٍ، آدم اور حوا کو بہکایا دھوکہ دے کر کے. پتہ ہے چل گیا آدم اور حوا سے دانستہ عمل نہیں ہوا بلکہ یہ غلطی کیسے ہوئی ہے؟ شیطان کے بہکانے میں. غرر کے معنی آتے ہیں دھوکہ دے جانا. غرر کس کو ہے؟ آپ دکان پر خریدے یا آپ کے جیب میں ایک ہزار کی نوٹ تھی اور سامنے والے کو دینا ہے 100، کہتا ہے ہمارے پاس خوردہ نہیں ہے. کوئی نکلی نوٹ لے رہا کہ کیا بات ہے بھائی خوردہ چاہیے کتنا؟ ہم دے دیتے ہیں. اور وہ بدبخت نکلی نوٹیں رکھا تھا 100 کی، وہ بھی ریڈ کلر کی تھی. آپ نے لیا اور وہ تو 1 2 3 ہزار کے اصلی نوٹ رکھا چلا گیا اور آپ کو غرر دیا. وہ 100 کی نکلی نوٹیں آپ کو 10 نوٹ پکڑایا، جیل میں رکھا اور جا کر کے ان کو دینے کا تو نکلی نوٹ ہے. اب اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ غائب ہو گیا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے دھوکہ دے لیکن قصدن دھوکہ نہیں دیا، آپ سے کو غرر ہو گیا. قرآن پاک نے فرمایا آدم فَدَلَّاهُمَا بِغَرُورٍ، آدم کو غرر دے دیا. کس نے غرر دیا؟ دھوکہ دیا ابلیس نے. آدم اور حوا دونوں آگے. کیسے دھوکے میں آگے؟ بلکہ قرآن پاک نے فرمایا فَنَسِيَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، آدم سے میں نے وعدہ تو لیا تھا لیکن فَنَسِيَ، آدم کیا کیا؟ بھول گیا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے، ذرا غور سے سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی، یہ بات بہت اہم ہے. آدم کو دھوکہ کیسے دیا اور کیسے غرر میں آ گئے آدم اور حوا؟ بڑا شیطان. نمبر 1 وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. دنیا میں بھولے بھالے لوگ چوروں سے، فراڈی لوگوں سے کیسے دھوکہ کھاتے ہیں؟ بار بار قسمیں کھاتا ہے.
وہ بھی اللہ کی قسم. بھائی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. اب تو آپ کتنے بھی ہوشیار ہوں گے یار, اب اللہ کی قسم کھا رہا ہے کیسے اس کو جھوٹا کہیں گے. سب سے پہلے ابلیس فوسوس لہما الشیطان, وسوسے نے پیدا کیا آدم کو بھی اور حوا. یہ بات ذرا غور سے سنیں گے تب اس بات سمجھ میں آئے گی. کیسے آدم نبی ہو کر کے جنت میں کیسے ابلیس نے پھسلا دیا. پہلے کیا دلایا؟ وسوسہ. فوسوس لہما الشیطان, میاں بیوی آدم اور حوا دونوں کو وسوسہ دلایا. پھر وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, پھر آیا دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھایا. آدم وقاسمہما, آدم اور حوا دونوں کو کیا کیا؟ اللہ کی قسم کھایا. ہم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. دیکھا آپ نے, اب اللہ کی قسم کوئی کھا لے کوئی سامنے تو ہر ایمان والا تھوڑا سا کیا کہا بھائی, آپ بھی تو سوچیں گے نہیں اللہ کی قسم کھا رہا ہے کیسے ٹھکرا دی. اللہ کا قسم کی قسم کھایا. نمبر 3, انی لکما لمن الناصحین, ڈبل تاکید. انا بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تھا. انی لکما لمن الناصحین, یقیناً اللہ کی قسم کھایا, یقیناً میں آپ کو, پھر تاکید کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے بڑے خیر خواہ ہیں. ہم کبھی تم دونوں کا برا کیسے. اللہ اکبر. دیکھ لو, انی لکما لمن, ہم تم دونوں کے خیر خواہ ہیں, ہم کبھی آپ کا برا چاہ نہیں سکتے. آگے بات سمجھ لیں. وسوسہ, پھر اللہ کی قسم. اللہ نے ایک جملے میں فدلاہما بغرور, ابلیس نے آدم اور حوا کو غرر, دھوکے بازی کیا ان کے ساتھ. اور یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہ آئے گئے, کہ شیطان کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہتا, بلکہ کبھی شیطان 99 بھلائی کر کے پھر بڑا گناہ ہاتھ سے کروائے گا. یہ بھی یاد رکھنا. ایک صاحب انتقال کر گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ اپنا قصہ بتایا. کہا کہ ایک دن من پڑا ہے کوئی اٹھا رہا ہے, ماشاءاللہ 3 بجے اٹھ گئے اور بڑا شوق تہجد کی نماز. اللہ نے آج فرشتہ بھیج کر کے ہم پر کرم کیا, جگہ دیا تہجد کی نماز. اپنا قصہ انہوں نے بتایا, ہی شارہ کا قصہ ہے, مواطن تھے. کہا کہ تہجد کی نماز پڑھا, اللہ تیرا کرم ہے, آج تہجد کی نماز کے لیے تو انہیں اٹھا دیا. کہا کہ خوش. اور اذان فجر کے 10 منٹ پہلے سوچا کہ ذرا سا لیٹ کے کمر سیدھی کر لیتے ہیں, تو خوب مزے کی نیند آئی اور فجر کی نماز قضا ہو گئی. تب پتا چلا کہ رحمت کا فرشتہ نہیں, شیطان نے جگہ کر کے نفل پڑھوا کر کے ہماری فرض کو اس نے چھڑوا دیا. اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, یاد رکھنا کہ شیطان کبھی آپ کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے 99 نیکیاں کروائے گا. پھر جب خوب اعتماد ملے گا تو آپ سے ایسا گناہ کروا دے گا کہ وہ 99 نیکیاں بھی برباد ہو جائیں. اس شیطان کا بڑا حربہ ہے, شیطان بڑا مکار ہے. شیطان کے مکر سے اسی لیے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. تو میرے بھائیو, آدم علیہ السلام پہلے وسوسہ دلایا ابلیس نے, پھر قسم کھائی, پھر بڑے تاکید کے ساتھ کیا فرمایا, انی لکما لمن الناصحین, ہم تم دونوں کے خیر خواہ ہیں. آپ جیسی شخصیت میاں بیوی کی ہم کبھی بدخواہ نہیں ہو سکتے. ہو گئی بات. یہ جس درخت سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں, اب یہاں یہ سمجھتے چلیں, اللہ نے کیا ولا تقربا ہذہ الشجرہ, اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اب اس کا 2 معنی آدمی سمجھ سکتا ہے. آدم علیہ السلام بھی 2 معنی سمجھ سکتے ہیں, نہیں
ہم نے کہا بھائی 50 پانی رکھے ہیں، کیا ہے؟ زلال کا ہے. ہم نے کہا بھائی یہ پانی نہیں پینا، پانی پیو لیکن یہ والا پانی نہیں پینا. تب یہ ہو سکتا ہے، یہ سوچ سکتے ہیں بھائی اس کمپنی کا پانی نہیں پینا بلکہ مسافی والا پیو. کیا خیال ہے آپ کا؟ کمپنی اچھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے. اور ایک آپ کیا سمجھیں یہ بھی بھائی اس بوتل والا نہیں پینا، باقی جتنی بوتلیں اس کمپنی کے کوئی مشکل نہیں. ایسے ہوتا ہے نا. ایک ہے اس کی طرف اور دوسرا ہے اس کی جنس، اس کی کمپنی کی طرف. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. ابلیس کیا وہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تو ایک ہی درخت تھا؟ پورے جنت میں ایک ہی پیس تھی؟ یا کہ اس درخت کا قسمیں جو ہے سینکڑوں رہی ہوگی؟ آئی بات سمجھے نا. ابلیس نے یہ ورگلایا کہ بھائی اللہ نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یہ جو سامنے ہے، یعنی شخصی طور پر ذاتی اس ایک درخت کا باقی سب کھاؤ. اب اس ذات کے جتنے بھی درخت رہے ہوں گے سب کھانا مضبوط ہے، جنتی درخت ہے. لیکن ابلیس نے اس درخت کو چھوڑ کر کے ارے بھائی اللہ نے فرمایا کہ اس کا نہ کھاؤ، باقی اس کا درخت تو کھا سکتے ہیں. آئی مثال سمجھ میں؟ تو آدم کا ایک غرر کہا جاتا ہے یہ بھی تھا. اللہ کے فرمانے کا مطلب مثلا کہ بھائی پورے جنت یہ درخت جو ہے اس قسم کے درخت جو ہیں ہو سکتا ہے اس کا ہرا بھرا پھل خوبصورت، بھائی اس کا نہیں کھانا. مقصد کیا تھا؟ پوری جنت میں سارے درختوں کھانا لیکن اس قسم کے اس ذات و نسل کا جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. ابلیس نے کیا کہا؟ آدم وہ جو درخت تھا صرف اس کا کھانے کا، صرف اسی ایک پیس کا منع کیا ہے، باقی پوری جنت میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. آئی بات سمجھ میں؟ یہ غرر کہتے ہیں ابلیس کمبخت کا یہ بھی تھا. آدم علیہ السلام کو اس طرح سے غرر کیا، دھوکہ دیا. آدم علیہ السلام ہوا کے بارے میں آتا ہے، اسی میں بسا اوقات کہیں غصہ نہ ہو جائے. قرآن کا حدیث میں آئے کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہو نا، کانٹا رہتا ہے، آدمی باہر بیٹھا ہے لیکن وہ رسی جو ہے کانٹا پر، رسی میں کانٹا ہے، اسی کا مچھلی کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ کانٹا، مچھلی صرف چارہ کو دیکھ رہی ہے رسی کو نہیں دیکھتی. آئی بات سمجھ میں؟ نگل گئی چارے کو، کانٹا پھنسا، اب سمجھ میں آئے تو رسی ہے. تو انسان شیطان اکثر اور بیشتر عورتوں کو استعمال کرتا ہے غلط کام کرانے کے لیے. سمجھ گئی نا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں جب کبھی عورت نکلتی ہے وہ بھی ذرا کچھ بیکار قسم کی میکا فیشن کے ساتھ، تو شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ اس عورت کے سرین پر، اس حصے میں بیٹھتا ہے. جب وہ بیچاری کتنے بھی دل کی پاک ہو، کہتے دل صاف ہے، مان لیا گیا دل صاف ہے، دل صاف ہے، لیکن شیطان اس کے کہاں بیٹھ گیا؟ یہاں بیٹھ گیا. اب وہ جب گزرتی ہیں تو جتنے مرد ہیں جا کر کے گھونسا مارتا ہے، دیکھو جا رہی ہے. سب کو دیکھنے پر، نگاہ پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنے پر آمادہ کرنے کے لیے کون سا مخلوق کام کرتی ہے؟ شیطان. کی دیکھو جا رہی ہے. اور جب اس کو دیکھنے لگا اب بہت ساری برائیاں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں. تو وسوسہ کس کو دلایا؟ سب سے زیادہ کام کس پر کیا اس نے؟ آدم. تو ذرا سوچ رہے ہیں ہوا چلی گئی، بہت کام کی چیز ہے. کیوں؟ ابلیس نے کہا
هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. پہلے وسوسہ دلایا، پھر اللہ کی قسم کھایا، پھر کہا ہم اور آپ کے خیر خواہ ہیں. اب 3 چیزوں کے بعد کہتا ہے آدم ایک درخت جنت میں ہے اور اس درخت کی 2 خوبی ہیں. ایک درخت ہے اس کی 2 خوبی ہے. ایک تو شجرۃ الخلد ہے، جو اس کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں کا بادشاہ بن جائے، جنت میں کبھی نکالا نہیں جائے گا. نمبر 2 وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اللہ جنت کی ایسی بادشاہت دے دیں گے کہ کبھی بادشاہت ختم ہونے والی نہیں. کتنی فضیلت ابلیس نے بیان کیا. ارے کمبخت، اتنی فضیلت تو نے کیوں نہیں استعمال کر لیا تھا؟ لیکن فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آدم کو غرر دیا، دھوکہ دیا. اگر اس درخت کے بارے میں تجھے علم تھا تو آخر تو نے کیوں نہیں کھا لیا تھا، ورتا کہ تجھ کو نکلنا نہ پڑا. خود تو نہیں کھایا اور دوسروں کو کھلا. یہی سازش ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک 28واں پارہ، شیطان انسان کو ورگلاتا ہے. بیٹا نہیں ہوا، شادی نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہوئی ابھی تک، بیٹے ہی بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹا نہیں ہوا. ارے ایسے 15 سال شادی ہو گئی تھی، نہیں فلاں سال، لیکن ہمارے محلے کی فلاں امیاں بیوی گئے فلاں درگاہ پر، اسی دن ان کو بیٹا مل گیا. اللہ اکبر. طرح طرح کے ورگلاتا ہے. لے جا کر کے انسان ابلیس کیا قرآن کہہ رہا ہے کفر و شرک کے کرانے کے لیے کتنی فضیلتیں بیان کیا. اور جب انسان جا کے کفر کر لیتا ہے، شرک، اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری. جب کہتا ہے کفر کروا، اللہ فرماتے ہیں کفر و شرک کرا لیتا ہے تو کہتا ہے اب تم ذمہ دار کفر کے، میں نہیں. انی بری، میں بالکل بری ہوں، میرا کوئی تعلق انی خواہ، میں اللہ تعالیٰ سے میں شرک نہیں کر سکتا. دیکھیں خود کم وقت غیر انسانوں سے کراتا ہے لیکن خود وہ کرتا نہیں. شرک کرتا ہے لیکن خود کرواتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے لیکن کبھی کم وقت اس درخت کا پھل خود کبھی نہیں کھایا تھا. جھوٹی فضیلت بیان کر کے کس سے کروایا؟ کس سے کروایا؟ آدم اور حوا سے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ لولا بنو اسرائیل، اگر بنی اسرائیل من و سلوا کو بلا وجہ خرید جمع کر کے سڑاتے نہیں تو قیامت تک کسی کا کھانا نہیں سڑتا. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ حوا، اگر حوا آدم علیہ السلام غلط مشورہ نہ دی تھی تو قیامت تک کوئی بیوی اپنے شوہر کو غلط مشورہ نہ دی تھی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ پہلی ہی عورت اپنے شوہر کو غلط مشورہ دے دی تو اب ان کی بیٹیوں کی بھی وہ فطرت باقی رہ جاتی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ عبرت و نصیحت حاصل کرنا. اس طرح سے آدم علیہ السلام اس درخت کے پھل کھانے کے لیے وہ شکار ہو گئے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ درخت کا پھل کھا لیا، آدم سے غلطی ہو گئی. یہاں تو تذکرہ نہیں ہے، سورۃ اعراف، سورہ اعراف جیسے درخت کا پھل میاں بیوی نے کھایا، جنتی لباس جو ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر، جنتی لباس ختم ہو گیا. اب دونوں میاں بیوی بے پردہ ہو گئے. اب آدم کو حوا کو دونوں کے کم وقت ابلیس جو ہے کام کر گیا. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب جنتی درخت، جنتی لباس تو ختم ہو گیا. اب آدم اور حوا دونوں درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کے اپنے بدن پر کیا کرنے لگے؟ چپکانے لگے. اس کا مطلب کہ جو آج لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے انسان بالکل بیوقوف بے تہذیب یافتہ تھے، اب تہذیب یافتہ ہو گئے. تو ہم تو یہی کہیں گے بیچ میں تہذیب یافتہ تھے، پہلے بھی تھے، اور آخر میں تم ننگے گو کر کے بے تہذیب تم پیدا ہو گئے.
سمجھ گئے نا؟ ذرا سوچو اچھی طرح سے. آدم اور حوا میاں بیوی اکیلے ہیں، اس کے باوجود دونوں مارے حیا اور شرم کے کپڑا کہاں سے ملے؟ جنتوں کی طرف وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً جنتی درختوں کے پتے لیے میاں بیوی اپنے بدن پر چپکا کر کے اپنا سطر چھپانے لگے. اب رب نے کہا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آنا؟ ہم نے کہا تھا خبردار اس درخت کا پھل نہیں کھانا، آخر ابلیس کے بہکاوے میں تم آ گئے. ہم نے تم دونوں کو منع کیا تھا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فوری طور پر آپ نے منع کیا تھا، آپ نے درخت سے بھی منع کی، اس درخت کا پھل کھانے سے بھی منع کیا تھا، اور ابلیس کے شیطانی سے بھی ہمیں بچنے کی تاکید کی تھی. رب آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں. ظلمنا انفسنا، ہم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر آپ نے میری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم دونوں ہلاک و برباد ظالموں میں سے ہو جائیں گے. خَمِرَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم دونوں بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے. رب العالمین نے کہا ہاں فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی. تو میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام کے واقعے سے بڑی عبرتیں و نصیحتیں ملتے ہیں. کس درخت کا پھل کھایا، شیطان کیسے وہاں گیا، فضولیات میں پڑھنے کے بجائے عبرت و نصیحت حاصل کرو. اللہ اکبر. اسی لیے اب ذرا سوچو، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. ابلیس سے اللہ نے کیا فرمایا؟ کیوں تم نے آدم کا سجدہ نہیں کیا؟ پیچھے گزر چکا ہے، کہا انا خیر منہ، میں کیوں سجدہ کروں. یہی ہے نا، ابلیس سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، آدم سے پہلے ابلیس سے ہوئی. اللہ نے جب ابلیس سے کہا کہ ما منعک، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، انا خیر منہ، یعنی اپنے سچے ہونے کی دلیل دے رہا، میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا. ہاں، تیرا قصور ہے کہ تیرا کام تھا کہ آدم کو حکم دیتا کہ آدم میرا اور وہیں جنت میں آدم سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی. آدم کو اپنے گناہ کا احساس، ربنا ظلمنا، اللہ نے فرمایا کیوں کھایا؟ ہم نے منع نہیں کیا تھا. اللہ آپ نے منع تو کیا تھا لیکن میں نے خود غلطی کی، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر. اللہ معاف کر دے، رحم فرما، اگر نہیں معاف کریں گے تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. کیا نتیجہ نکلا؟ غلطی نہ تسلیم کر کے توبہ نہ کرنا، اپنی غلطی پر اڑے رہنا، یہ ابلیس اور شیطان کا شیوا ہے. اپنی غلطی کا احساس ہو جانا، غلطی پر نادم ہو کر کے توبہ استغفار کرنا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شیطان اور ابلیسی طور طریقے سے ہمیں بچائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور